السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ساتھی مولانا حکیم عبد الکریم رحمانی۔ تو الحمدللہ جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ کہ میں انشاءاللہ ایک سپارہ ترجمے کا آپ کو پڑھاؤں گا، تو 29 سپاروں کا ترجمہ آپ خود کریں گے۔ تو یہ بڑا ہی آسان اور عام فہم طریقہ ہے جس سے ہر پڑھا لکھا اور ان پڑھ بندہ اور بچہ اور بوڑھا بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھیں، قرآن پاک کے اگر 100 الفاظ ہیں نا تو 70% اس میں سے اردو ہے، وہ الحمدللہ آپ کو آتی ہے۔ باقی 30% وہ لغات ہے، اور لغات کے صرف چند الفاظ ہیں، وہ انشاءاللہ جب ہم چند الفاظ سیکھ لیں گے تو اگر ہم وہ الفاظ سارے سیکھ لیں گے تو الحمدللہ ہمیں جلدی جلدی قرآن پاک کو پڑھ سکتے ہیں، قرآن پاک کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ یہ سارا کام ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، تو آج پہلے نمبر پر یہ آپ بات سمجھیں، اگر قرآن پاک کے 100 الفاظ ہیں نا تو اس میں سے جو ہے 70 اردو کے ہیں، اور اس میں سے 30 جو ہیں وہ لغات القرآن کے خالص عربی کے لفظ ہیں۔ وہ یہ الفاظ میں آپ کے سامنے میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ یعنی کہ پہلے سپارے کے اندر ہم وہ سارا مکمل کر لیں گے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے۔ تو انشاءاللہ آئیے ہم اس کلاس کا آغاز کرتے ہیں، اور یہ بڑی عام فہم ہے، چھوٹے بچے بھی سیکھ سکتے ہیں، بوڑھے بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، پڑھے لکھے ان پڑھ سب، یہ بالکل عام فہم طریقے سے ہم انشاءاللہ اس کلاس کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو ایک سپارہ آپ نے ہمارے ساتھ پڑھنا ہے، تو 29 سپاروں کا ترجمہ آپ نے کرنا ہے، یہ میرا دعویٰ ہے اور میرا 20 سال کا تجربہ ہے۔ تو آئیے ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ تو آج ہم آغاز کر رہے ہیں سورۃ البقرہ کی لغات، یعنی کہ وہ الفاظ پڑھیں گے جو عرب کے ہیں، باقی تو ہمیں آتے ہیں۔ تو اس طرح ویڈیو نمبر البقرہ کی 1 ہے، تو اس کی آیت نمبر 1 تا 2 پڑھیں گے، اور انشاءاللہ جب ہم یہ سیکھ لیں گے تو باقی قرآن پاک ہمارے لیے پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ تو ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ تو ایک طرف الفاظ ہیں اور دوسری طرف اس کے معنی ہیں، اور آیت نمبر 1 لکھا ہوا اور پہلا رکوع ہے۔ تو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ تو ہم یہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں، الف لام میم حروف مقطعات ہیں، پورے مقطعات ہیں، یہ ٹکڑے ہیں، تو یہ چیلنج ہے، ان کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ تو یہ عرب کے لوگ کہا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ آپ نے قرآن کو خود بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تو تم بھی یہ لے لو، الف لام لے لو، خا میم لے لو، خا میم صاد لے لو، تم بھی بنا لو۔ تو یہ ٹکڑے ہیں اور یہ چیلنج ہیں، ان کا معنی اللہ تعالیٰ نے نہیں بیان کیا، اور ان کا معنی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آج کے سبق کا آغاز الف لام میم، تو اس کا معنی الف لام اور میم، اس کو ایسے اس کا ترجمہ کر دیں گے۔ ذالکا، تو ذالکا یہ اس میں اشارہ ہے، آپ اس کا نام یاد کر لیں کہ اس میں اشارہ ہے، اور یہ اشارے کل 6 ہوتے ہیں۔ پہلے ہم وہ 6 اشارے دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اس کو سمجھنے، اور یہ کل 6 اشارے ہیں۔ تو آپ یہ اسکرین شاٹ لے لیں اور ان کو یاد کر لیں۔ تو یعنی کہ کسی چیز یا شخص کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہونے الفاظ کو اسماء اشارہ کہتے ہیں۔ تو یہ 6 ہیں، یہ قرآن پاک میں بار بار آئیں گے، یہ خاص عربی کے الفاظ ہیں۔ تو اس طرح جیسے انگلش میں بھی دس اور دیٹ ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح یہ بھی الفاظ ہیں۔ تو یہ 6 الفاظ جو آپ کے سامنے اسکرین پہ، تو یہ مذکر کے لیے ہے، پہلے ایک مذکر کے لیے، دوسرا مونس کے لیے، اسی طرح پھر مذکر بعید کے لیے، دور کے لیے، اور مونس دور کے لیے، اور اولئک اور ہؤلاء یہ سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو ھذا یہ، یعنی یہ مذکر کے لیے ہے، ھذا یہ مذکر کے لیے ہے، اور ھذہ یہ مونس کے لیے ہے، یعنی کہ ھذا مونس کے لیے، ھذہ یہ مونس کے لیے، ذالکا وہ یعنی کہ مذکر کے لیے، دور کے لیے، تلکا وہ مونس دور کے لیے، اولئک یہی لوگ ہیں، ہؤلاء یہ سب۔ تو یہ 6 اشارے آپ نے ان کو رٹا لگانا ہے، بار بار پڑھنا ہے، ان پر آپ نے بڑی محنت کرنی ہے، تو پھر جا کے انشاءاللہ آپ اس بات کو صحیح طرح پک کر سکیں گے۔ تو یہ اشارے ہو گئے۔ تو اب دیکھیں، اپنے سبق کی طرف دیکھیں۔
تو یہ میں آپ کو پڑھا ذالک، یہ یہاں پر میں نے 2 ترجمے لکھے ہیں، جبکہ ہم نے وہاں پہ اس کا معنی وہ پڑھا ہے۔ تو یہ قرآن مجید ہے، یہ ترجمہ جو لکھا ہوگا نا، یہ جو میرے سامنے یہ قرآن پاک کا یہ جو مجسمہ ہے نا، یہ قرآن پاک کا مجسمہ میں کہہ رہا ہوں، یہ والی یہ جو کتاب ہے نا، یہ جو میرے ہاتھ میں یہ کتاب کا جو مجسمہ ہے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو ذالک کا معنی ہوگا وہ، تو ہم ترجمہ کیسے کریں گے؟ ذالک ذالک یہ وہ کتاب ہے، یعنی کہ اس کا اس طرح ہم ترجمہ کریں گے۔ تو یہ قرآن پاک یعنی کہ بڑا آسان طریقہ ہے، یہ الفاظ اگر ہم رٹا لگا لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں۔ ذالک یہ وہ، آگے ہے لا ریب، ذالک یہ وہ، الکتاب، تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے آپ کے سامنے کیا، تو یہ کتاب جو لفظ کتاب ہے نا، یہ ہمیں ہماری اردو زبان کا لفظ ہے۔ اس طرح پہلے اس میں جو ہدایت ہے، ہدن، یہ بھی اردو زبان کا ہماری زبان کا لفظ ہے، متقین بھی ہماری زبان کا لفظ ہے۔ تو یہ ان کے ترجمے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ترجمے آپ کو آتے ہیں، یعنی کہ کتاب کا معنی بھی آپ کو آتا ہے، ہدایت کا معنی بھی، متقین کا معنی بھی آپ کو آتا ہے۔ تو اصل میں پڑھنا ہے ہم نے ذالک الکتاب، تو یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ الکتاب کتاب ہے۔ تو ہم اس میں ترجمہ ایسے کریں گے جیسے جب ہم کھانا کھاتے ہیں نا، تو ہم بوٹیاں نہیں کھاتے، ہم ایک طرف بوٹیاں ہوں اور ایک طرف قیمہ ہو، تو ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے کہ ہم بوٹی منہ میں پھنس جاتی ہے اور قیمہ جو بڑی آسانی سے بندہ کھا لیتا ہے۔ اس طرح ہم قرآن پاک کو یعنی کہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے، چھوٹے چھوٹے جس طرح قیمے کے ٹکڑے ہوتے ہیں، اس طرح پڑھیں گے تو پھر ان کو یاد کرتے جائیں گے، تو آگے یہ لفظ بار بار آئیں گے تو ہمیں یہ قرآن مجید آتا رہے گا۔ تو یہ وہ الفاظ ہیں، مثلا یہ جو الفاظ میں نے آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، یہ قرآن پاک میں سینکڑوں کے حساب سے، ہزاروں کی تعداد سے یہ استعمال ہونے ہیں۔ بس ان کو ایک دفعہ رٹا لگانا ہے، ایک دفعہ سمجھنا ہے، اس کے بعد یہ انشاءاللہ جب آپ کے سامنے یہ دوبارہ آئیں گے تو ہمیں ان کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو آگے ہے لا ریب، لا میں نے نہیں، لا میں نے نہیں، تو ذالک کا ہم نے سیکھ لیا، ہم نے اس کے ساتھ ہم نے یہ 6 اشارے ہم نے یہ ان کو رٹا لگانا ہے ہم نے، اور اس کے بعد لا میں نے نہیں، لا میں نہیں۔ اسی طرح قرآن پاک کے اندر بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جن کا معنی نہیں ہے، تو وہ بھی میں نے آپ کے لیے نکال کر رکھے ہیں، تو یہ ان کا آپ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ وہ الفاظ ہیں جن کا معنی نہیں قرآن پاک میں آتا، ان کو بھی آپ رٹا لگائیں، ان کا اسکرین شاٹ لیں۔ لا میں نے نہیں، ما میں نے نہیں، لم میں نے، لم میں نے، لا میں نے نہیں، ما میں نے نہیں، لم میں نے نہیں، لن میں نے ہرگز نہیں، غیر میں نے نہیں ہے، لیسا نہیں ہے، لیست نہیں ہے، یہ مونس کے لیے ہے۔ تو یہ الفاظ قرآن پاک میں بار بار آئیں گے، جیسے ان کی مثالیں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ لا یؤمنون، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ما یشعرون، وہ ما یشعرون، وہ شعور نہیں رکھتے۔ لم تنذرہم، نہیں ڈرایا تو نے ان کو۔ لن، ہرگز نہیں۔ لن نصبر، ہم ہرگز نہیں صبر کریں گے۔ تو اس طرح ان کی استعمال بھی قرآن پاک کے اندر موجود ہے، تو آپ ان کا بھی اسکرین شاٹ لے کے آپ یہ معنی اچھی طرح یاد کریں، اور جب یہ دوبارہ ہمارے سامنے آئیں گے تو آپ کو ان کا معنی آنا چاہیے، اور اس کا بھی اسکرین شاٹ لے لیں اور آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ تو یہ شروع میں ہمیں تھوڑی زیادہ محنت کرنی پڑے گی، اس کے بعد پھر یہ ہمارے لیے آسان ہوتا چلا جائے گا۔ تو لا میں نے نہیں، ریبا شک، تو یہ قرآن پاک میں صرف چند بار آئے گا، تو لہذا اس کو بھی رٹا لگا لیں، یاد کریں۔ ریبا شک، فی میں نے میں، یہ اگر فی کا معنی ایک لفظ ہم نے اگر یاد کر لیا تو یہ قرآن پاک میں ہزاروں مرتبہ آئے گا۔ صرف اس کو ایک دفعہ بس آپ نے پکا کر لینا، فی میں نے میں، فی میں نے میں، فی میں نے میں، اس کو بار بار یاد کریں۔ تو اس کے آگے ہی اس میں تو یہ بات سمجھنے کی، یہ جو ہی ہے نا، یہ ضمیریں ہیں، جیسے کہ دس دیٹ ہم استعمال کرتے ہیں اپنے اصل نام کی جگہ پہ، تو یہ ضمیریں ہوتی ہیں، اور ضمیروں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ضمیروں میں ان کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں۔ اس کے لیے میں علیحدہ ویڈیو بنا کے لمبی تفصیل کے ساتھ آپ کو سمجھاؤں گا، تو یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ بس اس پر یہاں پہ اس کو رٹا لگانا، ہی اس میں، تو اصل میں تھا فی ذالک الکتاب لا ریب فی ہی تھا نا، تو فی ہی اصل میں فی ہی تھا، فی الکتاب ہی اصل میں کتاب کا لفظ تھا، تو کتاب کی جگہ پر جو ہے نا وہ ہی کا لفظ آ گیا ہے۔ تو کتاب کا اصل معنی، کتاب کا اصل کیا تھا؟ فی القرآن، یعنی کہ قرآن میں، تو فی ہی اس میں یعنی کہ اس کتاب میں۔ تو لامیہ لے میں نے کے لیے، لامیہ لے ہدل ہدایت ہے، ہدن ہدایت ہے، للمتقین
ڈرنے والوں کے لیے، متقین میں نے ڈرنے والے، لا میں نے کے لیے، یہ کے لیے ہماری زبان کا لفظ یعنی عربی زبان کا لفظ ہے، تو اس کے لیے اس کو بھی رٹا لگا لیں، لامیہ لے کے لیے کے لیے کا ترجمہ کریں گے۔ آگے الذین وہ لوگ، الذین وہ لوگ، تو میرے بھائیو ویڈیو لمبی ہو گئی ہے ذرا، تو آج ہم صرف ایک ہی آیت پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ میں نے کہا تھا 10-12 منٹ میں ہم اپنی بات کو ختم کریں گے، تو آج ذرا کیونکہ پہلا دن ہے، پہلی ویڈیو ہے، اس میں لہذا یہ الفاظ سیکھیں، اور یہ جو الفاظ ہیں یہ سارے آپ ان کو اچھی طرح یاد کر لیں، ان کا اچھی طرح آپ ان کے اسکرین شاٹ لے لیں، یہ یاد کر لیں، تو یہ سارے معنی ہم نے سیکھنے ہیں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے۔ اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا اس کو، ان چیزوں کو لازمی طور پر ان کا اسکرین شاٹ لے کر ان کو لازمی یاد کریں، اور آگے جو نئی والے الفاظ وہ میں نے آپ کو بتایا یہ بھی یاد کر لیں۔ جو آپ یاد کرتے جائیں گے تو میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ صرف آج کی کلاس کی وجہ سے آپ اگر 70% تو اردو ہے، اگر آپ یہ الفاظ صرف آج کے الفاظ سیکھتے تو میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آج ہی پہلی ویڈیو کے ساتھ آپ کو 75% ترجمہ آتا ہے۔ تو دیکھیے کتنا فائدہ ہوا صرف ایک چھوٹی سی کلاس کا، تو اس کو سیکھیں، سمجھیں، غور کریں، تدبر کریں، تو قرآن مجید آسان ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بنانے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے، قرآن اللہ کا ذاتی الفاظ ہے، ذاتی اللہ تعالیٰ کا مفہوم ہے، ذاتی اللہ تعالیٰ کے معنی ہیں۔ تو جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے میری عقل کو پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ کے ہی قرآن ہے۔ تو جب ہم صحیح معنی کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ ہم قرآن پاک کو پڑھیں گے تو پھر ہمیں اس قرآن پاک کی سمجھ آئے گی۔ تو میں اس کے علاوہ جو ان کی تشریح پنجابی میں سیکھنا چاہتا ہے تو میرا یوٹیوب کے اوپر میرا نام مولانا حکیم عبدالکریم رحمانی کے نام پہ میرا چینل ہے، وہاں پہ ان کی ساری جو ہے نا وہ میری تشریحات، ان کے پورے لیکچرز وہ موجود ہیں۔ تو میرے بھائیو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور آگے اس کو گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں، اور اس کو آگے گروپوں میں شیئر کریں، اپنے دوستوں عزیزوں کو کروا کو اس میں شامل کریں۔ یہ انتہائی آسان طریقہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھنے کا، ایک ایک آیت، دو آیتیں بھی پڑھیں گے، ایک وقت بعد میں آئے گا کہ ہم ایک ایک رکوع پڑھیں گے، اور ایک ایسا وقت آئے گا ہم ایک دن میں 5 رکوع پڑھیں گے، ایک وقت ایسا ہے کہ ہم پورے پارے کا ترجمہ صرف ایک دن میں کر لیں گے، اور اس میں صرف 2 4 5 الفاظ کا ہمیں مسئلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ میں سیکھ کر، سمجھ کر، پڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ تو میرے بھائیو ترتیب سے انشاءاللہ یہ ویڈیو اپلوڈ ہوں گی، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا ساتھی مولانا حکیم عبدالکریم رحمانی۔